اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ بھی بندے ہیں تمہاری مثل، آپ ان کو پکاریں، ان کو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ پکڑتے ہیں، یا ان کے لیے آنکھیں ہیں جس کے ساتھ دیکھتے ہیں، یا ان کے لیے کان ہیں جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ اپنے شرکاؤں کو پکارو، پھر میرے خلاف تم سازش کرو، مجھے مہلت نہ دو۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورت کا آخر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرما کر یہی بات سمجھائی ہے کہ ہر قوم میں دنیاوی اعتبار سے کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی تھی، کوئی کمال پایا جاتا تھا، لیکن اس قوم میں وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے نبی کی مکمل اتباع کی ہے۔ جنہوں نے مخالفت کی، شرک اختیار کیا، تو ان کا ہنر اور ان کی دنیاوی برتری ان کو نہ بچا سکی، طاقت قوت نہ بچا سکی۔ اس پوری صورت کا خلاصہ اب آخر میں ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ سب جب پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہی رزق دینے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، تو پھر رابطہ صرف اسی سے کرنا چاہیے، بات اس کی ماننی چاہیے۔ اب جب اس رب کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق جو خود محتاج ہے، جب اس کو پکاریں گے تو اس وقت جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ اور ساتھ ہی وعید بیان کی جا رہی ہے کہ مشرکین کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان کو چاہیے کہ باز آ جائیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے انداز میں سمجھایا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں۔ اب یہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان میں فرشتے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سورج چاند ستارے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کو بھی پوجتے ہیں زندہ حالت میں یا ان کے مر جانے کے بعد۔ تو یہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، بندہ معنی عبدیت، عبادت کرنے والے، یہ بھی اللہ کی فرما برداری میں ہیں، اگرچہ ان کی عبادت انسانوں جیسی نہیں ہے، وہ صرف تسبیح اور تحلیل کے لیے متعین ہیں اور کسی کام کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ نے جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے، جس کے ذمے دنیاوی امور ہیں وہ اس میں لگا ہوا ہے، یہ اس کی اللہ کی طرف سے اس کو وہی حکم ہے، وہی اس کی عبادت ہے۔ اسی طرح سورج چاند ستارے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں لگے ہوئے، یہی عبادت ہے۔ جانوروں کو جس چیز کا حکم کیا گیا ہے وہ اس سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ بھی اللہ کے حکم کے مکمل پابند ہیں۔ اور انسان جن کی یہ پوجا کرتے رہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یا بعد کے اولیاء جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں 7 ایسے اولیاء تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کے بت بنا لیے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے جب یہ شرک شروع ہوا۔ اسی طرح اس امت میں اگر کسی زندہ یا مردہ
کے سامنے سجدہ کریں اور اس سے ساری ضرورتیں مانگیں تو وہ تو خود محتاج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوئے، اللہ کی باتیں مان کر مکمل اتباع کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوئے ہیں۔ تو جس طرح تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے حکم کے پابند ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں تو خود ان کے پاس کیا ہے، وہ تو خود اللہ کے محتاج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا فدعوہم، آپ اگر ہماری بات نہیں مانتے، آپ نے اصرار کر کے انہی سے مانگنا ہی ہے تو پھر مانگو۔ فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری بات پوری کریں جب ان کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اللہ نے یہ فرما دیا۔ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ساری دنیا جمع ہو جائے، کچھ نہیں دے سکتی اس کو۔ جب کچھ نہیں دے سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مانگ کے دکھاؤ، دیکھیں وہ اپنی طرف سے کیسے تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ تو پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ ذرا دیکھو صحیح، جن بتوں کی مشرکین پوجا کر رہے ہیں، ذرا اس میں غور کریں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ وہ چل سکیں؟ اب جب ان کے ہاں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے قبضے میں سب کچھ ہے، یہ تو ایک جگہ کھڑے ہیں، یہ تو اپنے پاؤں میں بھی چلنے میں بھی محتاج ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ یہ چل کے آپ کی ضرورت پوری کریں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں کہ جن کے ذریعے سے پکڑ کر آپ کی ضرورت پوری کریں؟ الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے تمہیں دیکھ لیں؟ الہم آذان یسمعون بہا، یہ ان کے کان ہیں جس سے وہ تمہاری باتیں سن لیں؟ جب ایسا نہیں ہے، خود انہی کو پتہ ہے کہ پتھروں کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ گھڑا ہوا ایک بت ہے، تو پھر فرمایا قل ادعوا شرکاءکم، اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو پھر اپنے شرکاء کو پکارو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ثم کیدونی، پھر ان کو ملا کر میرے خلاف تم سازش کرو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اس طرح کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب سب کچھ ہے اللہ کے قبضے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے، پہلے انبیاء علیہ السلام سے بھی کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، صالح علیہ السلام سے بھی، کہ ہمارے بتوں نے آپ کی عقل پر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ صحیح باتیں نہیں کرتے۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کچھ کہا کہ آپ کی عقل کو کچھ ہو گیا، آپ تو مجنون ہیں۔ اس طرح کے الزامات لگاتے تھے کہ ہمارے بتوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے تم اپنے شرکاء کو پکارو، وہ میرے خلاف تدبیر کریں، مخالفت کریں، مجھے مہلت بھی نہ دیں۔ اس کے باوجود جب کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ساری مخلوق محتاج ہے اور سب اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہی عشق ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی یہی عشق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، عبادن، یہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری مثل، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ بندے ہیں تمہاری مثل۔ فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ وہ تمہاری بات مانیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم، کیا ان کے لیے، ارجل، پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن کے ساتھ وہ چلیں، ام لہم، کیا ہیں ان کے لیے، ایدن، ہاتھ، یبطشون بہا، جس کے ساتھ وہ پکڑیں، ام لہم، کیا ہیں ان کے لیے، اعین، آنکھیں، یبصرون بہا، جن کے ساتھ وہ دیکھیں، ام لہم، کیا ہیں ان کے لیے، آذان، کان، یسمعون بہا، جن کے ساتھ وہ سنیں،
قل ادعوا فرما دیجئے کہ پکارو شرکاءکم اپنے شرکاء کو، ثم کیدونی پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون مجھے مہلت بھی نہ دو۔